الاسلام اسٹوڈیو میں خوش آمدید پیارے قارئین کرام. آپ کا بھی روزانہ ایسے گداگاروں فقیروں سے واسطہ پڑتا ہوگا جو نہایت ہی بدحال میلے کچیلے کپڑے بچوں کو چھوٹے بچوں کو گود میں اٹھائے اور اپنی فقیری کا رونا روتے ہوئے اور نہایت ہی معصومانہ شکل لیے ہوئے کشکول آگے کرتے ہوں گے. تو آئیے آج ان کا ہی کچھ تجزیہ ہو جائے. ناشتے کے لیے میں سامان لینے بیکری پر گیا. زیادہ رش بھی نہیں تھا. اسی اسنا میں ایک گداگر عورت جو حلیے سے بہت ہی بدحال میلی کچیلی لگ رہی تھی وہ اندر داخل ہوئی. اس نے آتے ہی کاؤنٹر پر ہاتھ آگے کیا تو جناب اس کے ہاتھ میں 10-20 والے کئی نوٹ تھے اور جن کو اس نے بنڈل کی صورت میں ترتیب دے رکھا تھا. مطلب کہ اس نے 1,000 کا نا 3 کاپیز بنائی ہوئی تھی. دوسرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا شاپر تھا جس میں سکے کھنک رہے تھے. اس نے 5-5 والے سکے ڈالے ہوئے تھے. کاؤنٹر پر میرا بل بنایا جا رہا تھا. اس نے کاؤنٹر پر موجود دوسرے لڑکے سے کہا کہ اے 2700 روپے ہیں اور 400 دے سکے ہیں. وہ 10-20 والے نوٹ اور سکے دے کر بڑے نوٹ مانگ رہی تھی. تو مطلب کہ وہ بدے پیسے لینے آئی تھی, یہ کھلے دے کر نا بڑے نوٹ لینے آئی تھی. لڑکے نے کہا کہ بس 1,000 دوں گا میں آپ کو, لیکن وہ مصر رہی کہ پورے میں پیسے پکڑو اور مطلب میں پورے جو ہے نا 3,000 روپے لے کر جاؤں گی. بیکری والے نے گن کر 1,000 روپے نکالے اور باقی کے نوٹ اسے پکڑا دیے. اس نے ایک پیپسی اور بسکٹ بھی لیا اور باہر نکل گئی. شیشے سے باہر دیکھا تو اس کی ایک بیٹی اور ایک لڑکا بھی موجود تھا. وہ ادھر ہی کھڑے ہو کر پیپسی بھی پینے لگے اور وہ بسکٹ بھی کھانے لگے. میں نے بیکری والے سے پوچھا کیا یہ روز آتی ہے؟ اس نے بتایا جی ہاں, روز 5 بجے آ کر بڑے نوٹ لے جاتی ہے. اگر میں نہ دوں تو 7 والی دکانوں سے بھی یہ آ کر جو ہے نا اپنے نوٹ تبدیل کروا لیتی ہے اور تقریباً اتنی ہی رقم یہ روز لے کر آتی ہے. عید یا کوئی خاص موقع ہو تو اس سے دگنا رقم بھی اس کے پاس موجود ہوتی ہے. تو جناب میں یہ صورتحال جب میں نے سنی اور دیکھی, اور اب تو سنتے ہوتے تھے کہ اس طرح سے فقیروں کے پاس بہت زیادہ رقم ہوتی ہے, لیکن اب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو دماغ گھوم گیا. میں سامان لے کر باہر نکلی تو جیسے میرے ہی انتظار میں تھی. گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہی الاپ شلاب شروع ہو گیا کہ اے باجی اللہ کے نام پر کوئی 5-10 روپے دے دے. میں نے کہا بہن ابھی تیرے ہاتھ میں 3,000 روپے تمہارے ہاتھ میں ہیں, اتنے تو میرے پاس بھی نہیں ہے. تو جناب اس نے برا مان لیا میری بات کا. وہ برا سا منہ بنا کر دوسرے راہگیر کی طرف مڑی اور اس سے 10 روپے لے کر ہی پلٹی. سوچ رہی تھی کہ یہ گداگر مافیا پورے خاندان کے ساتھ جس طرح رقم اینٹھ رہا ہے, ان کے تو بینک اکاؤنٹ ہی بھرے پڑے ہوں گے. کھانا بھی یہ مانگ کر کھاتے ہیں, نہ اسکولوں کی فیس, نہ بجلی کے بل, اور جناب نہ نئے کپڑوں کی فکر. پھر بھی یہ سارا سرمایہ کہاں کھپاتے ہوں گے؟ تو جناب کوئی آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ کوئی ہوٹل, ہسپتال, کوئی میرج ہال, ٹیکسی سٹینڈ, مارکیٹ ان سے خالی نہیں ہے. ہٹے کٹے ہڈ حرام مستحق افراد کا حق مار کر یہ کھا رہے ہیں. ان کا اپنا روزہ ہوگا نہیں, اور رمضان میں دروازے پیٹ پیٹ کر زکوٰۃ اور صدقات کے لیے روزے داروں کی زندگی جیرن کر دیتے ہیں. خدا را کسی مستحق سفید پوش تک اپنی محنت کی رقم پہنچائیے جو بیچارے مانگ بھی نہیں سکتے اور وہ اپنا سوال بھی نہیں آگے رکھتے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مستحق ہونے کے الفاظ استعمال کریں کہ جو لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے. ان رجسٹرڈ فقیروں کو بالکل نہ دیجیے, ان کی فکس آمدنی ہم سے بھی زیادہ ہوتی ہے. تو اگر آپ کو میری تحریر پسند آئی ہو, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کریں.